اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم علی اوپر ہم ان کے آیاتنا آیات نہ ہماری بینات روشن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قالا کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یرجونا لا نہیں یرجونا وہ توقع رکھتے لقاءنا لقاء ملاقات کی نہ ہم سے قال الذین لا یرجون لقاءنا تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایتی ایتی یہ صیغہ امر ہے کہ آپ لے آئیے ایتی وہ کہتے ہیں لے آئیے بقرآن کوئی سا قرآن کوئی سا بھی قرآن لے آئیں غیری حاضہ غیری علاوہ حاضہ اس کے جو یہ قرآن ہے سامنے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور سا قرآن لے آئیں او یا بدل ہو بدل دے ہو اسے او بدل ہو یا اسے بدل دیجئے قل اے حبیب آپ فرما دیں ما نہیں ہے یکون جائز لی میرے لیے قل ما یکون لی اے حبیب آپ فرما دیں کہ میرے لیے یہ جائز نہیں مجھے یہ حق حاصل نہیں ان یہ کہ ابدلہ میں تبدیل کر دوں ہو اسے یعنی اس قرآن کو من سے تلقائی جانب نفسی اپنی طرف من تلقائی نفسی اپنی طرف سے یا اپنی جانب سے میں اسے بدل دوں ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا الا مگر ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف ان اتبعو الا ما یوحا الیہ میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب سے یومن عظیم بڑے دن کے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یومن عظیم اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا ہے اور اس کے جواب کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم سورہ یونس کے شروع آیات میں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر انہوں نے اعتراض کیا، اس طرح قیامت کے حوالے سے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی ان کے ایک اعتراض کا ذکر ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تلاوت ظاہراً بات ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ نہیں۔ تلاوت ان پر کی جاتی ہیں کفار مکہ پر، اہل مکہ پر، مشرکین مکہ پر، اور وہ تلاوت کرنے والے کون تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو فرمایا جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا
تو جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، ملاقات سے مراد قیامت کے دن پیش ہونا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں، قیامت کا کوئی وجود نہیں، بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جنہیں ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں ہے، وہ امید نہیں رکھتے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کس قسم کا اعتراض؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، کیونکہ قرآن عظیم میں معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے، شرک کا رد کیا گیا ہے، اور ان کے جھوٹے معبودوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کے جتنے معبودان باطلہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات، منات، عزا، قرآن نے نام لے لے کر ان کی نفی کی ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، حقانیت کو ذکر کیا ہے، قرآن کی حقانیت کو ذکر کیا ہے۔ تو اس قرآن نے ان کے جتنے بھی باطل نظریات تھے، باطل عقائد تھے، ان کے بہیے ادھیر کے رکھ دیے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، یعنی وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا لائیں جس میں ہمارے معبودان باطلہ کی نفی نہ ہو اور ہماری ان کی مذمت نہ ہو اور ان کا رد نہ ہو۔ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے لے آئیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں اترتا تو پھر اپنی طرف اپنے پاس سے بنا لیں۔ یہ تفاسیر میں یہ ان کا واقعہ ملتا ہے، وہ اس طرح اعتراض کرتے۔ اور دوسرا کہتے ہیں او بدل ہو، یا اسے بدل دیں۔ اگر آپ کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، اللہ کی طرف سے نہیں اترتا یا آپ اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے، تو پھر اسے بدل دیں، اسے تبدیل کر دیں۔ اس میں جو حق اور باطل کے احکام ہیں ان میں رد و بدل کر دیں، حلال اور حرام کے احکام میں رد و بدل کر دیں، شرک اور توحید کے احکام میں رد و بدل کر دیں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں جو نظریات ہیں ان میں رد و بدل تبدیلی کر دیں، یعنی ان عقائد، ان نظریات کو اپنی طرف سے جو کتاب لائیں، قرآن لائیں، وہ لے کر آئیں جو ہمارے عقائد اور نظریات کا رد نہ کریں۔ تو یہ انہوں نے ایک جھوٹا، ایک باطل جو ہے جو وہ طلب کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے حبیب آپ فرما دیں کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو بدل دیں۔ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو منو ان، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو منو ان ان کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اسے بدل دوں۔ یہ تم نے کیسے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں اللہ کے کلام میں کوئی رد و بدل کروں گا؟ آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جو جیسے جیسے کلام میں الہی اترتا ہے میں اس کو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ حلال کے احکام، حرام کے احکام، شرک کے رد کے احکام، اللہ کی توحید کے اثبات کے احکام، رسالت کی حقانیت، صداقت، یوم قیامت کا بیان، آخرت کا بیان۔ فرمایا جیسے جیسے احکام رب کی طرف سے مجھے ملتے ہیں
تو میں آگے کنوے کر دیتا ہوں، میری تو یہ ذمہ داری ہے۔ معاذ اللہ کسی اور قرآن کو بنانا یا اللہ کے کلام میں رد و بدل کرنا، فرمایا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں اور نہ یہ ہمارا حق ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام انہی تعلیمات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں جو رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں یوم بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور ان کے حق، ان کی حقانیت کو ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہ جس طرح مشرکین نے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں یعنی انہی کے طریق سے یہ ہمارے پاس جو باطل عقائد جتنے بھی ہمارے پاس ہیں یہ انہی کے طریق سے ہمیں ملے ہیں، پھر انبیاء کرام کی طرح منسوب کرتے تھے، طرح طرح کے جو انہوں نے خرافات دین میں پیدا کر دی، جو باطل نظریات شامل کر لیے، جو دین کو بدل دیا، تو وہ کہتے تھے یہ ہمیں اوپر سے انبیاء کرام کی طرف سے ملے ہیں۔ تو یہ بہتان باندھتے رہے کفار اور مشرکین انبیاء کرام پر، اور انبیاء کرام اپنی صفائی پیش کرتے رہے۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے منصب رسالت کو اجاگر کیا، فرمایا تم مجھ سے کس قسم کی امید لگائے رکھے ہو؟ معاذ اللہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کسی نبی اور رسول کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کریں گے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 16، اس میں ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، لو اگر شاء اللہ، شاء چاہتا اللہ اللہ، ما تلوتہ، ما نہ تلوتو، میں تلاوت کرتا ہوں اسے یعنی اس قرآن کو، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے حبیب آپ فرما دیں اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا، ولا اور نہ، ادراکم، ادرا وہ خبردار کرتا، کم تمہیں، بھی ہی اس سے، اور نہ وہ اللہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، اس سے آگاہ کرتا، فقد بے شک، لبثتو میں بسر کر چکا ہوں، گزار چکا ہوں، فی کم، فی میں، کم تمہارے اندر، عمرن عمر، من سے قبل ہی اس سے پہلے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، بے شک میں اس سے قبل تمہارے اندر عمر گزار چکا ہوں، یعنی اس قرآن کے اترنے سے پہلے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ افلا، کیا، فلا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، افلا تعقلون سو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر اور قرآن کی حقانیت پر مزید واضح کیا ہے اور اس کو آشکار کیا ہے۔ فرمایا قل لو شاء اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت میں ہوتا، اللہ کی چاہت میں ہوتا، ما تلوتہ علیکم، ما تلوتہ یہ تلا یتلو سے ہے یعنی تلاوت کرنا،
تو فرمایا میں اس قرآن کو تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، میں اس قرآن کو تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، نہ تمہارے اوپر پڑھتا، نہ قرات کرتا، نہ تلاوت کرتا، اگر اللہ چاہتا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور اب یہاں اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو نہ میں تم پر یہ قرآن تلاوت کرتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، اس کے احکام سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے حلال و حرام کے قوانین سے، اس کے حق اور باطل تعلیمات جو امتیاز ہیں اس کو واضح کرنے میں۔ تو فرمایا نہ میں تم پر تلاوت کرتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ تو جب میں نے تمہارے اوپر یہ تلاوت کر دی ہے اور اللہ نے تمہیں اس سے آگاہ کر دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مشیت ہے، یا اللہ کی مشیت کے تحت ہوا ہے، اللہ کی چاہت کے تحت ہوا ہے کہ اس کلام کو تمہارے اوپر تلاوت کیا جائے اور اس کلام کی تعلیمات سے تمہیں آگاہ کیا جائے، تو یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ پھر آگے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، بے شک میں اس سے پہلے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کے لیے اللہ تعالی نے دلیل کون سی دی؟ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور کی حیات مبارکہ کو دلیل بنایا۔ جب ہم پچھلی اقوام کے حالات پڑھتے ہیں، پچھلے انبیاء کرام جو گزرے ان کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں اس طرح کا ہمیں اسلوب نظر نہیں آتا۔ جب بھی ان کی قوم نے تانا زنی کی ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر، ان پر اتاری ہوئی تعلیمات پر، تو انہوں نے اپنی زندگی کو کبھی پیش نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزات دکھاتے، معجزات کا ظہور ہوتا خارجی امور میں، خارجی قرائن میں۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی صداقت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے لیے اپنے حبیب کی زندگی کو بطور دلیل ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں تمہارے اندر اس سے پہلے زندگی گزار چکا ہوں، تم میرے یہ 40 سال کی زندگی دیکھ لو، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کی عمر مبارک میں۔ تو فرمایا میرا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لو 40 سالہ، کیا میں کسی استاذ کے پاس پڑھنے گیا؟ کیا میں نے کوئی کتاب پڑھی؟ کیا میں نے کسی سے کوئی علم و ہنر سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو پھر یہ جو عظیم کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے جس میں ساری کائنات کے علوم جمع ہیں، جس میں سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کے، اخلاق کے قوانین اور تعلیمات موجود ہیں، اور ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے فصحاء اور بلغاء اس کے سامنے عاجز ہو گئے، ایسا کلام پاک ہے۔ تو فرمایا کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اور پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میں اس سے پہلے تمہارے اندر گزار چکا عمر کا ایک حصہ، کہ میری زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے۔ کیا اس میں تم نے کوئی جھوٹ دیکھا؟ کیا کوئی بددیانتی دیکھی؟ کیا کوئی کذب دیکھا؟ کیا دھوکہ دہی دیکھی؟ جتنے بھی بد اخلاق ہیں کیا تم نے میری زندگی میں کوئی دیکھے؟ تو اس کا جواب ملتا ہے نہیں۔ وہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو فرمایا جب میرا کردار، میری سیرت اتنی نکھری ہوئی تمہارے سامنے ہے اور میں نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، تو پھر اب تم کیسے میری دیانت پر، امانت پر اعتراض کر سکتے ہو؟ تو جس طرح پہلے میری زندگی صاف اور شفاف ہے
اور میرا دامن ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، اسی طرح اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ جو کلام میں پاک اترا ہے یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، حضور کی زندگی کو اللہ تعالی نے اس لیے بطور دلیل ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر آگے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں، کیا تم اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ تم کسی بندے کا ماضی دیکھ کر، حال دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکو؟ تو جب میرا ماضی حال تمہارے سامنے ہے، صاف شفاف، تو فرمایا اس کی حقانیت میں، اس دین حق کی حقانیت کو اور کلام الہی کی حقانیت کو پہچانو، اس کا تمہیں شعور اور اس کی عقل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 17 اس میں فرمایا فمن، پھر کون ہے، اظلم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افطرا، جو بہتان باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹا۔ فمن اظلم ممن افطرا علی اللہ کاذبا، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، او یا کذبا، وہ جٹلا دے، بھی آیاتی ہی، اس کی آیات کو، او کذبا بھی آیاتی، یا اس کی آیات کو جٹلا دے، انہو، بے شک وہ، لا، نہیں، یفلح، فلاح پائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، انہو لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے سب سے بڑے ظالم شخص کی دو طرح کی نشانیاں ذکر کی ہیں، علامتیں۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعتراض کر کے کہ آپ نے اسے اپنے پاس سے گڑھا ہے، اپنے پاس سے یہ کلام بنایا ہے، یہ قرآن بنایا، آیات بنائی ہیں، صورتیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دامن کی بھی صفائی دی اور ساتھ ایک بڑی وعید توبیہ کے انداز میں، تنبیہ کے انداز میں فرمایا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ یعنی جو کہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی کلام بنا دے اور کہہ دے یہ اللہ کی طرف سے گڑھا ہوا، اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح یہودی کرتے تھے کہ وہ آیات اپنے پاس سے بنا دیتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ تو فرمایا اے ظالموں، میرے مصطفیٰ پر تم کیسا اعتراض کرتے ہو، حالانکہ ان کی حیات طیبہ تمہارے سامنے ہے، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، پاک، صاف، شفاف، جس طرح پہلے بے داغ ہیں اسی طرح اب بے داغ ہیں۔ اور فرمایا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور آگے ساتھ فرمایا او کذب بآیاتی، یا جو شخص اس کی آیات کو جھٹلا دے تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ کلام اپنے پاس سے نہیں بنایا، لہٰذا وہ تو اس ظلم سے بری ہوگی۔ ہاں تم اس پاک کلام کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، تم پر تمہارا ظلم برقرار ہے، تم روئے زمین پر سب سے بڑے ظالموں میں سے ہو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمائے انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، مجرموں کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں مجرم سے مراد یہ عام جرم کرنے والے نہیں، بلکہ مجرم سے مراد ہیں
جو اللہ کے پاک کلام کو جھٹلائے، اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کرے اور اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہے، وہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 18، اس میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من سے دونی علاوہ اللہ اللہ کے، وَيَعْبُدُونَ من دون اللہ اور وہ مشرکین اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ما ان کی یعنی ان بتوں کی، لا نہیں، یدرو وہ نقصان پہنچا سکتے ہم انہیں، ولا اور نہ ینفعہم ینفع و نفع پہنچا سکتے ہم انہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اپنی جو باطل پوجا کرتے اس کے جواز میں، وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ یہ، شُفَعَاؤُنَا سفارشی ہیں ہمارے، عند اللہ اللہ کے حضور، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عند اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قل آپ فرما دیں اتنبئون اللہ اتنبئون کیا تنبئون تم آگاہ کر رہے ہو اللہ اللہ کو، بیما وہ چیز، لا نہیں یعلم وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض تم اللہ کو اس چیز سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جو چیز اس کا علم میں نہیں تو کیا تم اس سے اللہ کو آگاہ کر رہے ہو؟ سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما ان سب چیزوں سے، یشرکون جنہیں وہ شریک گردانتے ہیں، سبحانہ وتعالی اما یشرکون اس کی ذات پاک ہے اور ان سب چیزوں سے بلند ہے جنہیں وہ شریک گردانتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے معبودان باطلہ ہے ان کی عبادت کا رد کیا ہے اور بڑے عقلی انداز میں رد کیا ہے، عقلی انداز میں، منطقی انداز میں۔ انسان اگر طے تک پہنچے اور تعصب کا پردہ اپنی نگاہ سے دور کر دے، حسد بغض اناد دور کر دے تو انسان ہدایت پا جاتا ہے، ہدایت اسے مل جاتی ہے اگر وہ خالص نیت سے حق پانا چاہے، ہدایت پانا چاہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی جو عبادت کا رد ہے وہ منطقی انداز سے کر دیا ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ان بتوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک جینون بات ہے کہ انسان جس کی بھی عبادت کرے گا، جس کے آگے جھکے گا، جس کے آگے سجدہ ریز ہوگا، اپنا سب کچھ مٹا دے گا، اس کو کم از کم انسان سے تو طاقتور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ جس چیز کو انسان معبود مانے تو معبود کو عابد سے بڑھ کر طاقتور ہونا چاہیے۔ یہ ایک منطقی دلیل ہے اور ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو وہ کیسے کسی کا معبود بن سکتا ہے؟ وہ چیز جنہیں کوئی انسان اب مٹی کا ٹکڑا لے، مٹی کا ڈیلا لے، اپنے ہاتھ سے تراشے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ وہ انسان کو تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
اگر انسان اس کی عبادت نہ کرے تو کیا وہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچا سکتے، وہ تو بے جان ہے۔ اور اگر انسان ان کی عبادت کرے تو کیا وہ انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے الٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ان مٹی کے تراشیدہ بتوں سے زیادہ طاقت ہے، قدرت ہے، اختیار ہے۔ انسان چاہے پکڑ کر انہیں توڑ دے، انہیں ڈنڈے مارے، ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، جیسا مرضی ان کے ساتھ، انہیں اوپر اٹھا کر رکھ دے، انہیں زمین پر رکھ دے، انہیں آگے پھینک دے، پیچھے پھینک دے، جیسا مرضی سلوک کرے، جیسا مرضی ان کے ساتھ سلوک کرے، تو اس کا مطلب ہے انسان کے پاس ان سے زیادہ طاقت، قدرت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کے وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں مشرکین کو یا عقلی لحاظ سے حق کی معرفت دکھائی ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے، نفع دے سکتے ہیں، اور وہ انسان سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ جب نمرود اور ان کی قوم چلے گئے جشن منانے تو وہ ایک بڑے معبد میں گئے اور وہاں چھڑی لے کر ان بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو بس رکھ دیا، چھوڑ دیا۔ اور جب وہ آئے وہ کہتے ہیں ہمارے ان بتوں کا کس نے حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑے بت سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ وہ آگے کہتے ہیں یہ تو بولتے نہیں، تو پھر کہتے ہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس سے آگے وہ خاموش ہو گئے، وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ بے بسی ہوتی ہے ان معبودان باطلہ کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ان کے مزید جو عقیدہ باطلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ جو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے حضور ہماری سفارشی بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک انہیں بنا لیتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیسا انہوں نے باطل عقیدہ، باطل نظریہ گڑا ہوا تھا۔ معبودان باطلہ بھی، جو ان کے معبود وہ بھی باطل، اور آگے ان کا سفارشی اور شفاعت کا ان کے لیے معنی یہ بھی باطل۔ شفاعت کا اذن تو قیامت کے دن اللہ کے ماننے والوں کو ملے گا، انبیاء کرام، رسول عظام، پھر ان کے ماننے والے مومنین، صالحین، کاملین، وہ سفارشی بنیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں جب پہلے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی طرف سے اذن ہوگا حضور کو، اور پھر درجہ بدرجہ باقی انبیاء کرام، اہل اللہ، صالحین اور باقی ساری چیزوں کو شفاعت کا حق ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے یہ بھی باطل عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو بتوں کے بارے میں ان کی شفاعت کا من گڑت عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا مزید رد کیا۔ فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو اس چیز، اے حبیب آپ فرما دیں، کیا تم اللہ کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جس چیز کو نہ وہ زمینوں میں، آسمانوں میں جانتا ہے، نہ زمین میں جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان معبودان باطلہ کو کوئی شفاعت کا حق ہی نہیں دیا، اور اس کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے علم کی نفی سے مراد ہے جس چیز کے بارے میں اللہ کے علم کی نفی ہو جائے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو تم اس کو ثابت کر رہے ہو، جب اس کا وجود نہیں، وہ اللہ کے علم میں نہیں۔ کسی چیز کا وجود ہوگا، کسی چیز کو اللہ نے بنایا ہوگا تو اللہ کے علم میں ہوگا۔
یا اجازت دی ہوگی، تو یہ تم نے اپنے پاس سے ان بتوں کی شفاعت کا عقیدہ بنا لیا ہے۔ آگے فرمائے سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، وہ ذات تمہارے ان من گرت مفروضوں سے، عقائد نظریات سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جنہیں تم شریک گردانتے ہو وہ ان سے بھی بلند و بالا ہے، اس کی ذات بلند و بالا ہے اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور وہ برتر ہے۔ ساری چیزیں، کل مخلوقات اس کے تصرف میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات عظمت کو آشکار کر دیا مخلوق کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مشرکین جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو باطل مفروضات نظریوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، کامل اسلام نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی کامل سچی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔